الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا اتر کے دیکھو حیات صحابہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور دینی و علمی بھائیوں، انسانوں کو راہ راست کے اوپر لانے کے لیے، صراط مستقیم کے اوپر گامزن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، یکے بعد دیگر انبیاء آتے گئے، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت لقمان، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین، جمال کائنات، جلال کائنات، حبیب خدا، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ چونکہ یہ آخری دین ہے، یہ آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے رب کائنات نے اپنے حبیب کو ایسی جماعت عطا فرمائی جس کو ہم صحابہ کرام کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اسی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت بڑی معتبر جماعت ہے، یہ اتنی کامیاب جماعت ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے آخری نبی کو بھیجنے کے لیے لوگوں کے قلوب کو دیکھا، ساری انسانیت کے قلوب کو دیکھا، اور اس میں جس کا قلب، جس کا دل اللہ کو سب سے اچھا لگا اس کو آخری نبی بنا۔ اور پھر حضرت غالباً حضرت عبداللہ ابن مغفل یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد دوبارہ ان کی امت بنانے کے لیے، ان کے صحابہ کو منتخب کرنے کے لیے، ان کے ساتھیوں کا انتخاب کرنے کے لیے لوگوں کے قلوب کے اوپر نگاہ دوڑائی، اور پھر صحابہ کرام کی جماعت کا انتخاب کیا اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کر رکھ دیا۔ یہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے درس گاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سردار اور ان کا معلم بنایا۔ یہ صحابہ کرام کوئی چھوٹی موٹی جماعت نہیں ہے، بلکہ دین کو سنبھالنے والی جماعت ہے کہ نبی کی ہر چیز کو انہوں نے محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو اولئک هم المفلحون جیسا سرٹیفکیٹ دیا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ کی جماعت ہی کامیاب جماعت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ان کو دنیا کے اندر مل گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کو یہ انتخاب اور یہ سرٹیفکیٹ کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے دین کے لیے تن من دھن کی محنت لگا دی، تن من دھن کی بازی لگا دی، دنیا کو دنیا نہیں سمجھا، دنیا کو دین کے خاطر قربان کر دیا۔
بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ کو چھوڑنے کے اوپر راضی، باپ مسلمان ہو گیا گھر بار چھوڑنے کے لیے راضی، عورت اگر مسلمان ہو گئی تو خاوند کو طلاق دینے، خاوند سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور قسم ہاں قسم کی مصیبتیں اور قسم ہاں قسم کی تکالیف کا انہوں نے مشاہدہ کیا، طرح طرح کی تکلیفیں ان کے مقدر میں آئی، کیونکہ کوئی اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والا نہیں تھا، وہی صحابہ کی جماعت تھی، اور انہوں نے سب چیز قربان کر کے اللہ کے نبی کو اپنا نبی تسلیم کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو اپنا رسول منتخب کیا اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے۔ لیکن افسوس صد افسوس اس بات پر ہے کہ اتنی بڑی جماعت جنہوں نے ہر چیز دین کے نام کے اوپر قربان کر دی، جن کے بغیر دین تک ہم تک نہیں پہنچتا، جو دین اسلام کی بنیاد ہے، ان کے لیے قسم ہاں قسم کی غلط بیانیاں کی جاتی ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بہت سارے فرقے تو وہ ہے جو نبی کی نبوت کو ہی تسلیم نہیں کرتے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی نہیں مانتے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نبی کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن کتاب ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کریم کو نہیں مانتے۔ اور بہت ساری جماعت وہ ہے جو نبی کو مانتے ہیں لیکن ان کی بیٹیوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی ازواج مطہرات پہ قسم ہاں قسم کی بہتان لگاتے ہیں۔ خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر ازواج میں سب سے زیادہ محبوب تھی، ان کے لیے جو رفیق حیات تھی، جن کے لیے صدیقہ کا لقب انتخاب کیا گیا، جو طاہرہ تھی، طیبہ تھی، پاکیزہ تھی، لیکن جن کے دل کے اندر کھوٹ ہے، جو دل کے بیمار ہے، ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوئی۔ اور اس وقت بھی منافقین نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہتان تراشیاں کی تھی، اور اس وقت بھی امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہتان لگاتی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عاشقین سنت کے اندر، عاشق رسول کے اندر اپنا نام لکھواتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کی کتابیں دیکھی جاتی ہے تو جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ کی پناہ ایک غیر مسلم بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو نہیں مانتے۔ ارے وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولاد آڑے آئی اولاد کو قربان کر دیا، اپنی ازواج آڑے آئی درمیان میں آئی ازواج کو کنارے کر دیا، اور دین اسلام کے بن کے جیے۔ جنہوں نبی نے جب آواز لگائی تھی، آپ کی آواز کے اوپر لبیک کہنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام ہی تو تھے۔ نبی نے امامت کی نماز پڑھنے والے صحابہ تھے، نبی سجدے میں تھے، پیچھے سجدہ کرنے والے صحابہ کی جماعت تھی۔ نبی جنگ میں جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ جانے والے صحابہ کرام تھے۔ نبی نے مشرکین کے خلاف آواز اٹھائی، ساتھ دینے والے صحابہ کرام تھے۔ نبی نے جب ان سے ان کی جان مانگی، وہ جان دینے کے لیے تیار ہونے والے صحابہ کرام تھے۔ فرشتے جن کی مدد کے لیے اترے وہ صحابہ کرام تھے۔ غزوہ بدر کے اندر فرشتے کمک در کمک جن کی مدد کے لیے اترے، جماعت در جماعت جن کی نصرت کے لیے اترے، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ جنہوں نے دین کی خاطر اپنے جسم کو لہو لہان کیا، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت کو امت تک پہنچایا، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ جنہوں نے نبی کی سیرت امت تک کے پہنچائی، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔
جنہوں نے قرآن ہم تک کے پہنچایا وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جنہوں نے احادیث مبارکہ ہم تک کے پہنچائی وہ کس کی جماعت ہے؟ ہر حدیث سے پہلے عن ابی ہریرہ، عن عمر بن الخطاب، عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کون ہیں؟ یہی تو صحابہ کرام ہے۔ اگر ان کا پتہ تم کٹ کرتے ہو تو بتاؤ حدیث کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ قرآن کی سند کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ نبی کی سیرت کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کی صورت امت تک کے کہاں سے پہنچاؤ گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جو لوگ صحابہ کرام کو لسٹ کے اندر سے کاٹ دیتے ہیں وہ دین کو صحیح پہنچا سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے، اس ماہ محرم کے اندر قسم کے رسومات کو انجام دیا جاتا ہے، سر عام شیخین کی تکفیر کی جاتی ہے۔ کون شیخین؟ وہی جن کو امت عمر و ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، جو نبی کے سب سے قریب رہے، جن میں سے ایک کو خلیفہ اول اور ثانی کو خلیفہ ثانی بنایا گیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جن کی تکفیر کرنا اپنے آپ کو کفر کے اندر ڈالنا ہے، کیونکہ ان کی صحابیت، ان کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا اپنے آپ کو کافر بنا دینا ہے۔ یاد کرو وہ ہجرت کی راتیں نبی کس کے ساتھ جا رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہی تو ساتھ میں تھے، جن کے کاندھے کے اوپر بیٹھ کر آپ نے پہاڑ کا سفر کیا، اور سانپ کی بل جنہوں نے بند کی وہ حضرت ابو بکر ہی تو تھے، جنہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر، اپنا عمامہ پھاڑ کر سانپوں کی بل کو بند کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی تو تھے۔ ایک سوراخ بند ہو گیا تھا، اپنی ایڑی رکھنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر ہی تو تھے۔ جب سانپ نے ڈس لیا تکلیف شدید تھی، لیکن اس وجہ سے آواز نہیں نکال رہے تھے کہ کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے، کہیں آنکھ نہ کھل جائے، لیکن تکلیف شدید تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ آنکھوں سے آنسو نکلنے والے حبیب خدا گود کے اندر ہے، وہ آنسو نبی کے چہرے کے اوپر جب لگتے ہیں اور گرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رو رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ جب دیکھتے ہیں ایڑی کے اندر سانپ نے کاٹ لیا، تو اپنا تھوک مبارک جن کی ایڑی کے اندر لگائے تھے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح، حضرت عائشہ کا نکاح نبی سے کیا تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جنہوں نے جب غزوے کا اعلان ہوا کہ مال کی ضرورت ہے، جو اپنے گھر کا سارا سامان لا کر پیش کر دیا، وہ کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اسی مہینے کے اندر کچھ حضرات ان کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ جو پڑھا تھا وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے پڑھا تھا، خلیفہ بننے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ نہیں میرے عزیزو، یہ سارے بہتان ہیں، ورنہ تو وہ خلیفہ بعد میں بنے، صحابی تو پہلے بنے تھے، اسلام تو کب کا لا چکے تھے۔ اور وہ حضرت عمر، جنہوں نے 11 لاکھ مربع میل تک کے اسلام کا پرچم لہرایا تھا، 900 جامع مسجد تعمیر کروائی تھی، 4000 مساجد تعمیر کروائی تھی، مکہ سے لے کر مدینہ تک کے محکمہ مال، محکمہ ڈاک قائم کروایا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے ہر مسجد کے اندر خطیب اور امام کا تقرر کیا تھا، جنہوں نے حضرت حسنین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کا سب سے زیادہ احترام کیا کرتے تھے، جن کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل دیا کرتا تھا، جن کو دیکھ کر شیطان اور کفر بھی رستہ بدل دیا کرتے تھے، جنہیں دیکھ کر مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر ایسا کوئی اور خلیفہ آ جائے گا تو ہم یہاں نہیں رہ سکتے، یہ زمین ہماری نہیں رہے گی۔
جنہوں نے قلیل وقت میں 10 سال سے زائد کا کچھ عرصہ ہے، قلیل وقت کے اندر 11 لاکھ مربع میل تک کے اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا، جنہوں نے زمین کے اوپر بھی حکومت کی، ہواؤں کے اوپر بھی ان کا حکم چلا، پانی کے اوپر ان کا حکم چلا، اور آگ پر بھی ان کی حکمرانی رہی، حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ یاد کرو جب مکہ مکرمہ میں آگ لگی، جب شہر کے اندر آگ آئی، تو حضرت عمر ہی نے تو اپنا ایک رومال ایک صحابی کو دے کر کہا تھا کہ جاؤ اس رومال سے آگ کو کہہ دو کہ یہ عمر کا رومال ہے، اور جہاں سے آگ آئی ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ اور دیکھنا کیا تھا، سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آگ واپس ہو رہی تھی، جس طرح یہ کوئی غلام ہو اور اس کے مالک کا کوئی حکم آ گیا۔ اور جب زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر نے پیر مار کر کہا تھا کہ تجھے پتہ نہیں کہ ابھی عمر زندہ ہے، زلزلہ رک گیا۔ دریائے نیل خشک ہو گیا تھا، وہاں کی رسم تھی کہ جب دریائے نیل خشک ہو جایا کرتا تھا تو ایک نئی نوجوان لڑکی کو دلہن بنایا جاتا تھا، بناؤ سنگھار کیا جاتا تھا، عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن کروایا جاتا تھا، اور اس کو لا کر اس کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی، دریائے نیل کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد پانی واپس جاری ہو جایا کرتا تھا۔ جب اسلام کا پرچم وہاں لہر چکا اور حضرت عمر ابن خطاب کی طرف سے ایک صحابی رسول وہاں کے امیر متعین ہوئے، تو وہی کیفیت پیدا ہوئی، دریائے نیل پانی ختم ہو چکا، خشک ہو گیا، لوگ پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ یہاں کی تو یہ رسم ہے کہ ایک لڑکی کو بھیٹ چڑھانی پڑے گی۔ ان صحابی رسول نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام نے ساری رسومات کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا ہے، اب کوئی رسم نہیں چلے گی، اب جاہلیت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن کرے تو کیا کرے، حضرت عمر ابن خطاب کو خط لکھتے ہیں، پوری کیفیت پورا واقعہ نقل کر دیتے ہیں۔ جب یہ خط عمر ابن خطاب کے دربار میں پہنچتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب خط کو پڑھتے ہیں، پھر ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور یہ خط دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ وہ خط دریا کے اندر پہنچنا تھا کہ دریا پہلے سے زیادہ پانی لے کر چلنے لگا۔ خط کے اندر کیا لکھا تھا؟ صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا لکھا ہوا تھا، وہ ویسے صحابی تھے، تو ان کی کوئی تکفیر کرے، ان کو کفر کرے، جب ایمان لائے تو مسلمانوں نے نماز پڑھی، سر اعلان نماز پڑھا، اعلان کر کے نماز پڑھی گئی، کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھی گئی۔ اور اس وقت بھی عمر ابن خطاب کا نعرہ تھا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنے اولاد کو اگر کوئی یتیم کروانا چاہتا ہے تو وہ آ کر ہمیں روک لے۔ وہ عمر ابن خطاب تھے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر کچھ لوگ ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ ارے اس مہینے کے اندر صرف ایک صحابی کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ کئی صحابی کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم الحرام، اس ماہ کی پہلی تاریخ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کا واقعہ، اس کو تو یاد نہیں رکھتے، ہاں 10 محرم ہمیں یاد، بڑے غلط بات۔ کسی کا انتقال ہو اس وقت تو ڈھول بجائے جاتے، ارے جن کی ولادت کے اوپر جب ڈھول تاشے نہیں بجائے گئے، کیا ان کی وفات کے اوپر ڈھول تاشے بجائے؟ جن کی شادی کے بھی موقع کے اوپر، جن کی خوشیوں کے موقع کے اوپر ڈھول اور تماشے نہیں کیے گئے، خوشیاں نہیں منائی گئی، تو کیا ان کی وفات کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر خوشیاں منائی جائیں؟ بلکہ ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہم بھی اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ اگر ہم عاشقین حسین ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہوگا۔ وہ مسلمان تھے پکے سچے، اور ہم کچے مسلمان۔ فجر کی نماز غائب، ظہر کی نماز غائب، کیا یہی عاشقین اہل بیت کی نشانیاں ہیں؟
نبی کے گھرانے سے تعلق کی یہی دلیل ہے، نبی سے اتنا ہی تعلق، نبی کے خاندان والوں سے، نبی کے نواسے حسن و حسین سے اتنا ہی تعلق کہ صرف نام کے ہم حسینی اور کام کے حسینی کے دشمن؟ نہیں میرے عزیز، ہمیں تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام بجا کرنا ہے، لانا ہے۔ ہر ایک صحابی ہمارے نزدیک معتبر ہے، کیونکہ یہی تو وہ جماعت ہے جن کے لیے کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں هم المؤمنون حقا کہا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا گیا، اور کہیں محمد الرسول اللہ، نبی کی رسالت کے بعد، نبی کی تعریف کرنے کے بعد جس کی سوانح اور جس کی تعریف بیان کی گئی وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ والذین معہ، یہ کیا صحابہ کرام نہیں کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، جو کفار کے اوپر بڑے سخت ہے، کہ یہ صحابہ کرام کی تعریف نہیں؟ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دلی کے ساتھ رہتی ہیں، کیا یہ صحابہ کرام کی تعریف نہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کہ تم ان کو سجدوں کی حالت میں دیکھو گے، رکوع کی حالت میں دیکھو گے، کیا یہ صحابہ کرام کی تعریف نہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو اور اللہ کی خوشی کو تلاش کر رہے ہوگے، کیا یہ صحابہ کرام کی تعریف نہیں؟ ارے صحابہ کی تعریف تو صرف قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، کہ ان کی تعریفات انجیل کے اندر بھی ہے، ان کی تعریفات زبور کے اندر بھی ہے۔ یہی صحابہ کرام ہے جن کی تعریف تو ہر ایک نے کی، لیکن آج ہم ان کے مخالف بن کر زندگی جینا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ورزی کر کے زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ارے انہوں نے تو نبی کی ہر بات کو مانا تھا، نبی کا ایک حکم آ جاتا، ایک سنت کو دیکھ لیتے، پھر اس کو زندگی ختم ہو جاتی، لیکن چھوڑتے نہیں۔ اور آج ہزاروں قسم کی سنتیں ہم پامال کر رہے ہیں، ہر ایک سنتوں کا علم ہے، نبی کی سیرت صحابہ نے ہم تک پہنچا دی، نبی کی صورت صحابہ نے ہم تک پہنچا دی، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو نبی کی صورت سے ذرا بھی میچ کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، کیسا ایمان لانا؟ جیسا صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا، تو تم راہیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام یہ ہدایت کے مینار ہے، ہدایت کے پل ہے، ہدایت کے راستے ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی تقلید کر لو گے، کسی ایک کو بھی اپنا آئیڈیل بنا لو گے تو راہیاب ہو جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن ہماری زندگی کیا کسی ایک صحابی سے بھی میچ ہوتی؟ ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور کسی بھی 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے زیادہ، جب آخری حج سرکار دو عالم نے کیا تھا حجۃ الوداع، اس موقع کے اوپر 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، اس کے علاوہ اور بھی تھے، تو اتنے ڈھیر صحابہ کرام ہیں، ایک لمبی جماعت ہے، کسی ایک کے تو اپنا آئیڈیل بنا لو، اس کو پا کر ہم راہ راست پر آ جائیں۔ حسن و حسین کو لیے جلوس نکالا جاتا ہے، یہ حسن و حسین کون؟ ان کی شہادت کا واقعہ کیا؟ نماز کے حالت کے اندر اپنی سر کٹا دی، تو کیا جب نماز پڑھ رہے تھے اسی وقت تو شہید ہوئے تھے؟ اور ہماری زندگی نمازی کتنی ہے، نماز کی پابندیاں کتنی ہیں؟ وہ تو جنگ کے اندر نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، آج ہم کاروبار کی ذرا سی مشغولی کے اندر نمازوں کی پابندی ہماری زندگی کے اندر نہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم محمدی ہیں۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ورنہ تو بہتوں نے کہا تھا۔ ابو لہب نے بھی بڑی خوشیاں منائی تھی نبی کی ولادت کے اوپر، لیکن انجام جہنم میں۔ بہت سارے منافقین جو نبی کے سامنے تذکرے کیا کرتے تھے، نبی کی شان کے اندر صحابہ کرام کے سامنے ان کی تعریفات کیا کرتے تھے، لیکن ان کا ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلا طبقہ، سب سے خطرناک طبقے کے اندر وہ جائیں گے۔ کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ
ظاہر تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے سارے کفری اعمال ہمارے اندر داخل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ماہ محرم ہمیں بتلاتا ہے کہ دین کے خاطر اپنی جان کو دینے کی باری آ جائے تو جان تک کے دے دو، یہاں تو ہم سے اپنا وقت ہی نہیں نکلتا۔ کوشش کریں کہ ہماری زندگی صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق بن جائے، اور 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا، یا 10 اور 11 2 دن روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کریں۔ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ آئے تھے، اس وقت یہود لوگ 10ویں محرم الحرام کو، جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھے ہوئے تھے۔ نبی نے پوچھا تو کہنے لگے کہ اس دن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ ہم تو زیادہ حق ہے کہ اس دن روزہ رکھیں۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، دیکھو نبی کیا کہہ رہے ہیں، عبادت کے اندر بھی مشابہت اختیار کرنے سے منع کر رہے ہیں، یہودی سے کہیں مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے اگر آئندہ سال حیات باقی رہی تو انشاءاللہ 2 دن کے روزے رکھیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اسی ہفتے غالباً بدھ اور جمعرات، یا جمعرات اور جمعہ، یہ 2 دن ہمیں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، یا بدھ اور جمعرات رکھو، پیر منگل اور منگل اور بدھ، کیونکہ آج 4 محرم الحرام، 5 محرم الحرام ہے، اس اعتبار سے 10 محرم الحرام کا دن نکال لے، اور 9 10 یا 10 اور 11 اس دن روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرے۔ بڑے فضائل ہیں، 1 سال صغیرہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔